السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بروز جمعرات حلقہ لگتا ہے سورہ کہف کا۔ سورہ کہف فتنوں سے بچانے والی صورت، اور یہ وہ دور جس دور میں ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں فتنوں کا دور ہے، اور ہمارے بچوں کی جس دور میں ہوش و حواس کی آنکھیں کھلیں گی، یعنی آج سے 10 سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال بعد، وہ بدترین سیاہ فتنوں کا دور ہوگا۔ ہر فتنہ ایسی دھند کی مانند جس سے اطراف کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور دھند بھی اتنی سیاہ ہے کہ اس کی شدتوں کا ہم کیسے اندازہ لگائیں، کوشش کرتے۔ قیامت کی جو علامات ہیں، علامات کبریٰ میں خروج دجال بھی ہے، اور دجال کا زمانہ فتنوں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے۔ دجال تو ابھی اپیئر ہوا ہی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو فتنے آ رہے ہیں اتنے بدترین فتنے ہیں کہ اس وقت ہم سب کو اپنے ایمان بچانے کی فکر ہے، ہمارا ایمان خطرے میں۔ تو نبی رحمت نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے زیادہ اور کسی فتنے سے نہیں ڈرایا۔ حدیث پاک میں سورہ کہف کی تلاوت ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین ہے۔ دجالی فتنوں سے حفاظت کے لیے اس کو لائحہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو جو حالات آج کل چل رہے ہیں، ایسے فتنوں میں ہمارا جو ہے نا، حالات میں ایسے فتنوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جس سے ہٹ کر ہمیں حق کو پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایسے پرفتن دور میں جو ہے وہ اللہ والوں کا ہاتھ تھام کر چلنا پڑے گا۔ اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں 5 کہف عطا فرمائے۔ اصحاب کہف جو تھے، جن نوجوانوں کا قصہ سورہ کہف میں ہے، وہ ایک غار میں چلے گئے تھے، اور غار میں جانے کی وجہ کہتے صرف اور صرف اس وقت اپنا ایمان بچانا۔ اب ہمارے پاس تو پہاڑ اور غار نہیں ہے، اب ہم کس غار میں جا کر اپنا ایمان بچائیں؟ تو دیکھیں، ہمارے پاس مدارس دینیہ ہیں، ہمیں کسی نہ کسی مدرسے سے جڑنا پڑے گا۔ الحمدللہ رہتی دنیا تک، قیامت کے آخری لمحے تک مساجد موجود ہیں، ہمیں مساجد میں جانا پڑے گا۔ ہمارے مردوں کو مساجد کو آباد کرنا پڑے گا، مساجد میں جانا پڑے گا، اور ایسا دل لگے مسجد میں جیسے مچھلی پانی سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ پھڑکتی رہتی ہے، اسی طرح ہمارے مرد حضرات جب مسجد سے نکلیں تو ان کا دل پھڑکتا رہے اور وہ واپس مسجد کی طرف کھینچے چلے جائیں۔ اور یہی دل ہمارا ہو کہ ہم نے جو اپنی بیت المسجد گھر کے اندر بنائی ہوئی ہے، گھر کے اندر کی جو ایک مسجد ہے، ہمارا دل اس مسجد میں جانے کو پھڑکتا رہے۔ ایسے ہم بغیر، جیسے بنجل مچھلی بغیر پانی کی مچھلی تڑپتی ہے، ایسے ہم مدارس کے بغیر تڑپنے والے بن جائیں، کتابوں کے بغیر، مستند علماء اکرام کی کتابیں، تفاسیر قرآن کے حلقوں کے بغیر ہم تڑپنا شروع ہو جائیں۔ تو ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں نے کہا کہ اس دور میں 5 غار موجود ہیں۔ ایک غار ہے مساجد، نمبر 2 قرآن پاک کی تفاسیر کے حلقے، نمبر 3 مدارس دینیہ، نمبر 4 تبلیغی جماعت کے راستے، نمبر 5 خانقاہیں۔ خانقاہیں جہاں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس کے اوپر محنت ہوتی ہے۔ نفس بڑا ظالم ہے، نفس جو ہے نا، وہ نفس ہی تو ہے جو شیطان کی طرف جس نے ایک جن کو شیطان بنایا، نفس ہی تو ہے جو دجال کے فتنے میں آ کر ہمارا ایمان خراب کروا دے گا۔ تو ہر ہفتے، ہر جمعرات کو سورہ کہف کا حلقہ لگتا ہے، ہم اس میں سورہ کہف کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے آج پھر سورہ کہف کے اسی حلقے میں بیٹھتے ہیں، اسی حلقے میں اس نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آج جو ہمارا سبق کا آغاز ہے وہ ہے ذوالقرنین کے واقعے سے۔ ذوالقرنین کے واقعے سے ہمارے سبق کا آغاز ہے، اور یہ ہے رکو نمبر 11۔ اور رکو نمبر 11 کا خلاصہ ہم پچھلی مرتبہ بھی بتا چکے ہیں آپ کو۔ رکو نمبر 11 کے اگر خلاصے کی بات کریں تو آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت نبی سے مشرکین کے سوال کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ مشرکین نے جو سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ ایک تو یہ اس رکوع میں آئے گا، دوسرا اس رکوع میں آئے گا کہ ذوالقرنین کی مضبوط حکمرانی اور اس کی مادی طاقت کو اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بیان کیا ہے۔ ذوالقرنین کے 3 سفر کا جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی اس نے مغربی مہم کے فتوحات اس میں شامل ہیں، اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا۔ پھر مشرقی مہم کی جو فتوحات ہیں اس کو اللہ نے اس رکوع میں بیان فرمایا۔ پھر شمالی مہم کی جو فتوحات ہیں اس کو بھی اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں بیان فرمایا۔ عقیدہ آخرت پر یقین سکندری اس کو بھی بتایا اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں کہ میری بنائی ہوئی دیوار سورہ اسرافیل کے ساتھ ہی ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائے گی، یعنی اتنا مضبوط عقیدہ آخرت پر۔ مبادی قیامت اور قیامت کو بیان فرمایا اللہ رب العزت نے۔ پھر کفار کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ کفار جہنم کا عذاب، جہنم کو دیکھنے کا جو منظر ہے وہ بیان فرمایا اللہ نے۔ پھر کفار کی 2 علامات بیان کی کہ اللہ کی یاد سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ سمع نافع کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اللہ کی یاد سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب ہم اس رکوع میں اس آیت پر پہنچیں گے، یعنی آیت نمبر 101 پر،
اور آپ کو بتا دیں کہ آیت نمبر 101 سے لے کر 110 تک اور آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک بہت ساری مماثلت ہے. جبھی تو حدیث میں آتا ہے، بارہا آتا ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت اور آخر کی 10 آیت ضرور پڑھو، ضرور پڑھو. پڑھو کا مطلب ان پر عمل کرو. تو انشاءاللہ صورت مکمل ہونے کے بعد ہم دونوں آیات کا مماثلت موازنہ بھی کریں گے کہ ہمیں کیا چھوڑنا ہے اور کس حکم کو پکڑ کے رکھنا ہے اور کن چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا ہے. تو اور وہ نفع سمع نافع کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی سننے کی جو طاقت ہے وہ نہیں رکھتے. تو سنتے تو آج کل ہم سب کچھ ہیں، سننا کمال نہیں ہے، سننا کمال نہیں ہے. سماعت تو اللہ نے جانور کو بھی دی ہے، سماعت تو اللہ نے کافر یہود و نصارہ کو بھی دی ہے. سننے کی طاقت تو ہر ایک کو اللہ نے دی، لیکن سننا کیا ہے یہ طاقت صرف اور صرف مومن مسلمان کو دی. مسلمان نہیں، مومن مسلمان. مسلمان تو سب ہیں لیکن مومن چند ہیں. مومن کون ہے؟ جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ مومن ہے. تو اس نیت کے ساتھ حلقے میں بیٹھتے ہیں. تو چلیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں سچا پکا مومن بنا دے. آمین ثم آمین.